السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے خالق کائنات، اے دنیا، جہان، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والے، بے شک تو کائنات کی ہر تعریف کے لائق ہے، بے شک کائنات کی ہر تعریف تیرے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مالک اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ مالک ہم تجھے پسند آ جائیں، تو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی کرم نوازی کے ساتھ ہم سب کو نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ریسپیکٹڈ آفیسرز، تقابل ادیان کے سلسلہ میں آج لیکچر نمبر 19، اور ایک لحاظ سے یہ آج تقابل کا آخری لیکچر کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی آج ہمارے پاس تقابل ادیان مکمل ہو جائے گی۔ اس مضمون کے بعد اس کے کچھ کوئز پروگرام رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیا مضمون جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ تو آج کے اس عنوان کے تحت ہم ذکر کریں گے عیسائیت کا، عیسائیت کے مذہب کے بارے میں معلوماتی طرز پہ جو افادی چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں، وہ ڈسکس کی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کیا جائے، گزشتہ کچھ چیزوں کو بھی انٹر لنک کرتے ہیں تاکہ ہم پچھلی والی چیزیں بھی ریویو کرتے جائیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ کلاسز کے اندر ہم نے ہندو مت، بدھ مت، جین مت، کنفیوشس مت، زرتشت مت، سکھ مت اور یہودی مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے اندر اصطلاحی معلومات ہم نے حاصل کی ہیں، اور آج اسی طرز پر انشاءاللہ عیسائیت کے حوالے سے بھی ایک معلوماتی طرز پہ معلومات کا ایک محاسبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر کے ساتھ ہم کچھ چیزوں کو انٹر لنک کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شمائلہ عبدالغفار کو۔ شمائلہ بٹیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائلہ بیٹے یہ بتائیں کہ انگریزی میں مذہب کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ ریلیجن۔ اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ مذہب اور دین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دین جو ہے وہ کل ہے اور مذہب اس کا جز ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ اسلام کے 5 مذاہب کون سے ہیں؟ مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری۔ جی جی بالکل وہی ہے، جعفری۔ ویری گڈ بیٹے۔ اچھا اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مس سلمہ عابد کو۔ سلمہ بیٹیا آپ سوالات کے جواب دیں گے۔ نیکسٹ یہ بتائیں بیٹے کہ رومن کیتھولک کس مذہب میں معروف ہے؟ جی بالکل، یہ آج کا ہمارا جو مذہب ڈسکس کیا جائے گا اس کے اندر بھی اس کا تعلق ہے، تذکرہ کیا جائے گا۔ رومن کیتھولک جو ہے یہ عیسائیت میں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ تالمود کس مذہب کی الہامی کتاب مانی جاتی ہے؟
سر یہ یہودیت یہودیت کی. اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ ہندوازم میں کتنی برادریاں جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہیں؟ سر اس میں تین نہیں ہندوازم میں 4 برادریاں مانی جاتی ہیں، براہمن، ویش، کھشتری اور شودر. مستری اور شودر. یہ بتائیں کہ ہنایان اور مہایان کس مذہب کے فرقے ہیں؟ سر یہ ہنایان چھوٹا بھیا، مایان بڑا بھیا، یہ زرتشت. یہ دونوں مذاہب جو ہیں یہ فرقے ہیں بدھ مت کے. تو یہ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے بیٹے، جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نا تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں تو آپ نے آلریڈی پڑھی ہوتی ہیں. ایک دم سے جب آپ سے کویشچننگ ہوتی ہے تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، اور اصل میں سیشن کا پورے سیشن کا حصہ یہی ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو کنفیوژن ہے نا وہ ختم کی جائے. چلیں بہرحال گڈ ہو گیا جی، بہتر ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارا امارہ ہے ہمارے ساتھ، مس امارہ بیٹی السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. بیٹی یہ بتائیے گا کہ سکھ مذہب کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا کیا نام ہے؟ گرنتھ صاحب. اس کا نام ہے گرنتھ صاحب. اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ گمبر کس مذہب کا فرقہ ہے؟ جین مت کی. جین مت کا. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ سنویت کا عقیدہ جو ہے وہ کس مذہب سے منسلک ہے؟ زرتشت مت. زرتشت مت میں. ویری گڈ بیٹے. اچھا جی آخر میں ہم دعوت دیتے ہیں مس انفال کو. انفال بیٹی السلام علیکم. جی سر. انفال بیٹی آپ یہ بتائیں کہ مجوسی کن کو کہتے ہیں؟ سر جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. آگ کی پوجا کرتے ہیں. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ یوم کپور کس مذہب کا تہوار ہے؟ یہودیت کا. یہودیت کا. آخری سوال بیٹے یہ بتائیں عشائر ربانی کس مذہب کی اصطلاح ہے؟ سر عیسائیت کی. عیسائیت کی ہے. آج اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا جی. چلیں احباب اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت فرمائے آپ پر. آخر میں ملائکہ صدف ہے. ملائکہ بیٹے اس کے بعد ایک سکرین آپ کے سامنے آئے گی، اس کے سوال کو آپ نے حل کرنا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ اصطلاحات لکھی ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کون سی اصطلاح کس مذہب سے منسلک ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ پہلا ہے یہاں پہ پیشاخ. بتائیں پیشاخ کس سے منسلک ہے؟ سر یہ یہودیت سے. ویری گڈ. مورتی جو ہے وہ ہندو مت سے ہے. اوکے کرپان سکھزم سے ہے. ٹھیک ہے. اور بپتسما جو ہے یہ عیسائیت سے. اوکے جی. کرپان سکھ مت میں ہے، تریمورتی ہندو مت میں ہے، بپتسما عیسائیت میں ہے، اور پیشاخ جو ہے یہودیت کی اصطلاحات ہیں. ویری گڈ بیٹے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے تمام احباب کے جی. تو چلیں جی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اور آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی عیسائیت کے بارے میں ہے. ہم نے عیسائیت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ چیزیں پڑھنی ہیں جن کے بارے میں ہم سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ جو عیسائی مذہب ہے، عیسائیت ہے، اس کے بانی کون ہیں. تو بیسیکلی ہم انہی کا تعارف شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اچھا جی سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کو عیسائی کہا جاتا ہے، ان کو مسیحی کہا جاتا ہے. تو آج ہم انہی کے تعارف سے ذکر کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو اس وقت یہودی مذہب تھا. تو یہودی خاندان میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ حضرت مریم جو ہیں وہ یہودی خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی. اچھا جی حضرت مریم کے بارے میں یاد رکھیے گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی نا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم کو ان کی والدہ نے اللہ کے نظر کر دیا تھا. اس کے بعد پیدائش کے بعد جب ان کی پیدائش ہوئی حضرت مریم کی تو ان کی جو نگہداشت تھی، ان کی کفالت تھی، اس کی ذمہ داری ایک اور نبی تھے اس وقت کے حضرت زکریا علیہ السلام. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت سونپی گئی. اور یہ جو ہیکل تھے، ہیکل سلیمانی، اس کے محرابوں میں جو ہے وہ آپ رہا کرتی تھی، یعنی کہ اللہ کے دین کے حوالے سے ہی کہہ لیں، اس یہودیت کے حوالے سے وقف تھیں جو خدا کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے
ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ بیت اللحم میں ہوئی تھی، یروشلم کے اندر فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو ہم نام لیتے ہیں، کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی جی۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام جو ہے مریم بولا جاتا ہے، اور مریم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، ایک تو وہ یہودی خاندان سے تھیں اور دوسری ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، اور تیسری بات یہ کہ وہ اپنے خاندان کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام تھا یوسف، تو یوسف نامی ایک شخص سے آپ کی جو ہے نا منگنی ہو چکی تھی، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت مریم کے ہاں بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پہ پیش کیا گیا، معجزے کے طور پہ پیدا کیا گیا، تو آپ کا نام رکھا گیا یسوع۔ اگر انجیل دیکھی جائے جو عیسائیوں کی کتاب ہے تو ان کے مطابق ان کا جو نام تھا وہ امانویل بھی بنتا ہے، اس کو امانویل کہہ لیں، ایل اصل میں خدا کو کہتے ہیں، اور امانو کا مطلب ہمارے ساتھ ہے، تو خود امانویل کا مطلب ہے ہمارے ساتھ خدا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کا ایک عبرانی زبان میں نام جو ہے وہ یشو بھی ملتا ہے، یشو یا یسوع، اور عربی میں اس کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ انگلش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسس کرائسٹ کا نام جو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو لفظ پیپر میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لفظ یسوع ہے اس کا معنی کیا ہے، تو یسوع کے معنی اصل میں سید میں آتے ہیں، پاک میں، مبارک میں، یا پھر آپ ایسا کہہ لیں کہ نجات دلانے والوں کے حوالے سے۔ اور یہ جو نام آپ کا ہے نا مسیح، یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ مسیح کے حوالے سے تذکرہ ایک نظریہ یہودیوں میں پایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے مسیح کا مطلب یہ مسح سے مشتق ہے، یعنی کہ اس کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس کے اوپر سے برا اثر جو ہے وہ دور کرنا، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزات دیے تھے تو اس اعتبار سے آپ کو مسیح بھی کہا جاتا تھا۔ بہرحال جی، آپ کا وصفی نام جو ہے مسیح ہے، ذاتی نام آپ کا یسوع ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک لقب بھی تھا ناصری یا نزارین۔ اصل میں ناصری اس لیے کہ آپ جس قصبے میں پیدا ہوئے تھے نا اس کا نام تھا ناصرہ، تو اسی نسبت سے یہ نصارہ کی جو اصطلاح ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے اور ان کو جیسس بھی کہا جاتا ہے، جیسس کرائسٹ، عیسیٰ، یسوع، مسیح، یہ مختلف الفاظ ہے، نام ہیں جو حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بیت اللحم میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ یہودی خاندان سے تھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، اور موسیٰ کی شریعت کے اندر جو تبدیلیاں آئی تھیں ان تبدیلیوں کو صحیح کرنے کے لیے، ان تحریفات کو اصلی معنوں میں پیش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا، بلکہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی جو شریعت ہے اس کے مکمل نفاذ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب پیشے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک بڑائی تھے، آپ کے جو مطلب والدہ کے جو منگیتر تھے نا جن کا نام یوسف تھا، یوسف نجار، تو وہ بھی ایک بڑائی تھے، تو اسی نسبت سے آپ نے بعد میں جو ہے یہ مطلب انجیل یہ کہتی ہے، انجیل کے اندر ہی ان کے مطابق یہودی روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے بعد میں یوسف کے ساتھ جو ہے وہ شادی بھی کی تھی، تو اسی اعتبار سے، لیکن یہ کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ معجزاتی ہوئی تھی، تو بہرحال آپ نے پیشے کے لحاظ سے جو ہے نا بڑائی کا ایک جو ہے وہ شعبہ اختیار کیا تھا۔ اچھا جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اسی دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، مطلب حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں ہم عصر نبی، یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سے نبی جو ہے وہ ہم عصر نبی ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ بھی ہم عصر ہو گئے، اسی نسبت سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جو ہے وہ بھی ہم عصر ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط وہ بھی ہم عصر ہیں، اسی طرح آپ کہہ لیں حضرت یعقوب، اسحاق اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بھی ہم عصر نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم عصر کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ایک ہی زمانے میں انہوں نے یہ وقت پایا، لیکن ان کی اقوام جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ تھی۔ حضرت یحییٰ جو ہے وہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ دونوں ہم عصر ہیں، یعنی کہ ایک ہی دور میں یہ نبوت ان کو عطا ہوئی جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناصرہ کے مقام پر، یہ ناصرہ کے قبیلے میں، علاقے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو جس علاقے میں آپ نے اپنی تبلیغی زندگی کا جو ہے محور رکھا اس کا نام گلیل تھا، گلیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی زندگی کا جو مرکز ہے
وہ گلیل نامی علاقہ مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کے نا حواریوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حواری کا مطلب اصل میں ہوتا ہے ساتھی۔ تو یہ جو ساتھی ہوتے ہیں، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے حواری کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی ہے۔ تو آپ کے 12 حواری تھے، 12 حواریوں کے نام مختلف ملتے ہیں، ان میں ایک کا نام جو ہے وہ یہودا بھی تھا، یہودا اسکریوتی۔ اور یہ یہودا اسکریوتی وہی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ غداری کی تھی، اور آپ کو تقریباً اس وقت کے 30 روپے یا 3 روپے کے بدلے میں اس بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی اور ان کی مخبری کی تھی۔ بہرحال یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی حواری کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے حوالے سے، ان کے جو ساتھی تھے۔ اس لیے ایک سوال پہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ حواری اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ تو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو کہتے ہیں۔ 12 حواری جو ہے ان کے معروف ہیں جی۔ اچھا جی، اگر مزید ان کے بارے میں دیکھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف جو انہوں نے تحریفات کی تھیں، یہودی مذہب کے اندر جو ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جو اصل میں شریعت کا حصہ نہیں تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو پھر اس سلسلے میں یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن کے طور پہ لینے لگے۔ اس وقت آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ یہودی خود تو کسی جگہ پہ حکمران رہے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہ کسی نہ کسی کے انڈر جو ہے وہ رہے۔ تو اس وقت رومی ان کے اوپر حکمران تھے، ایک حاکم تھا اس وقت کا، گورنر تھا، اس کو پیلاطس کہتے ہیں۔ اس حاکم کو نا اس وقت کا جو گورنر تھا، رومی یہودیوں نے کہا کہ جی یہ جو عیسیٰ ہے نا یہ خود کو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، اور یہ جناب رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ اس طرح مختلف الزام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس رومی حاکم کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو آپ نے اس کے سامنے جو دلیلیں رکھی، وہ حاکم جو تھا اس وقت کا گورنر وہ تو مان گیا، لیکن لوگوں کے پریشر میں آ کے اس نے جو ہے وہ آپ کو مصلوب کرنے کا حکم دے دیا، یہ کہا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک نظریہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا۔ تو اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ اگر آپ ذکر کریں اسلام کا، تو اسلام میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ مصلوب نہیں کیا گیا، نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا زندہ، اور یہ دوبارہ قیامت کے قریب آسمانوں سے دوبارہ واپس آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کلمہ پڑھیں گے، اور دجال کے خلاف جو ہے یہ جہاد کریں گے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر رفع آسمانی کا جو سلسلہ ہے، عقیدہ ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ عیسائیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے جو ہے نا گناہ بخشانے کے لیے اپنے آپ کو سولی چڑھایا تھا، اور یہودیوں کے اندر معاذ اللہ یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، اور مصلوبیت کی جو موت ہوتی ہے وہ ان کے ہاں بڑی معاذ اللہ مطعون موت ہوتی ہے، لعنتی کے حوالے سے معروف ہے۔ تو معاذ اللہ ان کے حوالے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا۔ بہرحال اسلام کا بڑا ایک خوبصورت سا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا تھا۔ اچھا جی، عیسائیت کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جمعے والے دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، یعنی کہ ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جمعے والے دن آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور جمعے کے بعد تیسرا دن، یعنی کہ جمعہ بھی، ہفتہ بھی اور اتوار بھی، تیسرے دن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دوبارہ اٹھا لیے گئے۔ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو سولی چڑھایا گیا نا، تو آپ کے شاگردوں نے لوگوں سے، وہ حاکم سے وقت سے جو ہے نا طلب کر کے یا ترلا منت کر کے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا لاش برآمد کی ان سے، اور پھر اس کو اس وقت کی روایت کے مطابق ایک غار کے اندر بند کر دیا، غار میں بند کر کے آگے سے پتھر رکھ دیا گیا۔ یہ اس وقت کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو تیسرے دن، یعنی کہ جب آپ کی مصلوبیت ہوئی عیسائی نقطہ نظر سے، تو اس کے تیسرے دن آپ کے جو شاگرد تھے وہ اس غار میں گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر وہاں سے ہٹا ہوا ہے اور وہاں سے میت غائب ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے، جن میں سے کچھ حواری بھی ہیں اور کچھ عورتوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں دیکھا ہے۔ تو اس لیے عیسائی نقطہ نظر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دوسری زندگی کا تذکرہ ہے، جس کو حیات ثانیہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی جمعے والے دن آپ کو مصلوب کیا گیا، اور اتوار والے دن جو ہے وہ اب دوبارہ سے جی اٹھے تھے۔
اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو ہے سورۃ المریم کے اندر، قرآن مجید کی سورۃ مریم ہے، اس کی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کے 36 تک. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے احوال بیان کیے گئے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو جب آگاہ کیا گیا تو ان کی خواہش کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے وہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو عیسیٰ ہے نا، یہ ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ہے نا بڑا تشدد کرتا ہے، اور تشدد کے خلاف یہ اس طرح بغاوت کر رہا ہے کہ جی حکمرانوں کے خلاف بھی یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ہم یوم سبت سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ یوم سبت کی جو مطلب کہہ لیں کہ عقیدت ہے وہ ختم کر رہا ہے، اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. یعنی کہ یوم سبت ہفتے کا دن، جس کے بارے میں یہودیوں کا نقطہ نظر ہے کہ اس دن کچھ بھی نہیں کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی تحریفات کو بدل رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور شریعت، اصل شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ سبت کی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ یروشلم کی تباہی کا خواہش مند ہے. کیسے؟ اصل میں اس کے بارے میں کئی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اس میں ایک دو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بھی یروشلم آئے نا، تو مسجد اقصیٰ میں دیکھا تو یہودی جو ہے وہاں پہ اپنی تجارت کر رہے ہیں، گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب سے کیفیات ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے بہت بلند آواز میں ان کے خلاف جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ تم لوگ ظلم کر رہے ہو اور تم تباہ ہو جاؤ گے. تو یہ جو اللہ کے گھر میں تم کر رہے ہو ایسا نہیں کرنا، تو یہ بند کر دو. تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ یروشلم کی تباہی کا خواہش مند ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، حالانکہ یہ انہوں نے یہ ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یہ یہودیوں کا الزام لگایا گیا ہے. اور یہی عقیدہ بعد میں جو ہے وہ انہوں نے عیسائیوں نے اپنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کا الزام بھی لگا دیا گیا. اچھا جی، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بریک کروں گا. بریک سے مراد یہ ہے کہ بتانا چاہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے جب تعارف میں ہم آئیں گے نا، تو اس میں کچھ چیزیں آئیں گی جو ان کی پیدائش سے لے کے ان کے رفع آسمانی تک، یعنی کہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش ایک معجزہ، اس کے بعد تقریباً 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا عطا ہونا، نبوت بچپن میں عطا ہونے کا بھی تذکرہ ہے، اور جب تبلیغ کا حکم ہوا تو 30 سال کی عمر تھی. 30 سال کی عمر میں آپ کا حضرت جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لینا، یعنی کہ وہ غسل لینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال تک تبلیغ کرنا گلیل کے علاقے میں. اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں کی مخالفت کے جو ہے معاملات بڑھتے گئے، تو اس کے بعد یہودی حاکم کی وجہ سے آپ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا جانا، پھر وہاں سے رفع آسمانی، یا عیسائیوں کے ہاں جو ہے وہ مصلوبیت، اور مصلوبیت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا عشاء ربانی. یہ ابھی تک کا تذکرہ ہے. یہ ایک چھوٹا سا سینیریو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اب ہم تذکرہ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، یعنی کہ جو مذہب بن گیا اس کے بعد، وہ ہے عیسائیت. تو عیسائیت کے اندر جو مقدس کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو پہلے تو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے یہودیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں نا ان کا تذکرہ کیا تھا. تو اس کے اندر ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے ایک کتابوں کا ایک مجموعہ اپنے پاس رکھا ہے، اور کتابوں کا وہ جو مجموعہ ہے اس کو وہ لوگ کہتے ہیں عہد نامہ عتیق، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ. جبکہ عیسائی جو ہیں ان کتابوں میں سے کچھ کو تو مانتے ہیں اور کچھ کو یہ انکار کر دیتے ہیں. اس لیے ان کے ہاں اپنا ایک کتابوں کا مجموعہ ہے، اور یہ اپنے کتابوں کے مجموعے کو یہ بولتے ہیں عہد نامہ جدید. پہلے بات کر رہے تھے عہد نامہ قدیم، اب بات کر رہے ہیں عہد نامہ جدید. اب عہد نامہ جدید کے اندر 4 کتابیں ہیں جن کو یہ اناجیل کہتے ہیں، اور ہر ایک انجیل جو ہے وہ ایک الگ نام سے ہے. جیسے انجیل متی ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل لوکا ہے، اور انجیل یوحنا ہے. یہ جو 4 اناجیل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ان کو اصطلاحاً اناجیل اربع کہتے ہیں، ان کے 4 انجیلیں. تو انجیل جو ہے یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری. پیچھے ایک سوال پڑا تھا کہ تورات کا کیا معنی ہے، تو تورات کا معنی تھا شریعت یا پھر قانون. یہاں پہ انجیل کی بات ہو رہی، تو انجیل جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ، ایک لفظ تھا انجلیون، یا شاید اس کو نام کوئی اور لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی چیز کی خوشخبری یا کوئی انعام.
تو اس اعتبار سے انجیل کا جو لفظی معنی ہے وہ خوشخبری آتا ہے. اچھا جب ابتدا میں دیکھتے ہیں نا مطلب ابتدائی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تو کہتے ہیں کہ یہودی اور حضرت عیسیٰ کے جو شاگرد ہیں ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا. دونوں ہی جو ہے وہ شریعت کے احکام جو ہے وہ ایک جیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, ایک جیسے کام کرتے تھے. فرق صرف یہ تھا کہ یہودی آنے والے جو مسیح ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں, ان کے ہاں جو نظریہ ہے مسیح آنے کا اس کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے, جبکہ یہودی جو عیسائی تھے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح جس کا یہ تذکرہ کریں وہ آ چکا ہے, اور وہ اسی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. اس کے بعد نا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخصیت کا نام آتا ہے پولوس جو ہے اس نے جب تبلیغ کی تو پہلے تو وہ کیونکہ یہودی تھا, جب بعد میں وہ عیسائی بنا تو اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کے اندر مطلب ان کی بہت ساری کمزوریوں کو اس نے خود دیکھا کہ وہ خود یہودی تھا, تو اس نے ایسے علاقوں کے اندر جہاں پہ اسرائیلی جو ہے وہ تسلط نہیں ہے وہاں پہ جا کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا ایک نیا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے پیروکاروں کے لیے ایک نئی جماعت بنا دی جس کو شروع میں کرسچن کہا گیا, وہی کرسچن جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ نام ان کے جو مخالفین تھے پولوس کے انہوں نے دیا تھا, اور اس کا معنی ہوتا تھا تیل اور چربی مل کر میلے کچلے رہنے والے, یعنی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہیں ہمارے ساتھ ہی, لیکن انہوں نے اپنے اپنے کچھ رنگ اپنا لیے ہیں, اپنے اپنے فرقے بنا لیے, اپنے اپنے نظریات بنا لیے, تو انہوں نے ان کو کرسچین کہا گیا, انہوں نے کہا. اچھا بہرحال جی پھر ہوا یہ کہ جیسے جیسے یہودی اور غیر یہودی جو عناصر تھے آپس میں ان کی کشمکش شروع ہوئی تو پھر ان فرقوں نے نا اپنی اپنی انجیلیں وہ جو ہے نا مدون کرنی شروع کر دی. تو کہا جاتا ہے ان کی تعداد تقریباً کوئی 34 کے قریب ہو گئی تھی, اور ایک کے سوا جو ہے وہ باقی ساری کی ساری جو ہے نا یونانی زبان میں لکھی گئی. صرف ایک انجیل تھی جس کو انجیل یہودیہ کہا جاتا ہے, یہ آرامی زبان میں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان تھی. پھر آرامی زبان جو ہے بہت جلد جو ہے ویسے ختم ہو گئی, تو پھر ان انجیلوں کے علاوہ بہت ساری ایک تعداد جو ہے نا مکتوبات کی بھی تھی جن کی تعداد کوئی 113 کے قریب بتائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک کونسل منعقد کی گئی جس کو نیکیا کی کونسل کہتے ہیں, تو انہوں نے 4 اناجیل کو انجیل متی, مرکز, انجیل لوکا اور انجیل یوحنا اس کے نام سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ 4 ایکسیپٹیبل ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی اور انجیل قبول نہیں کی جائے گی. ایک اور انجیل ہے اس کا نام ہے انجیل برناباس. یہ جو انجیل ہے یہ باقاعدہ طور پہ رد کی گئی, اور رد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ان تمام عقائد نظریات کی نفی تھی جو عیسائی تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے آج جو معتبر عیسائیت کا ایک فرقہ ہے ان کے ہاں صرف 4 اناجیل جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے, انجیل متی, انجیل مرکز, انجیل لوکا اور انجیل یوحنا. اب یہ جو نام ہے نا ان کے, یہ بنیادی طور پہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ہیں, ان کے شاگردوں کے ہیں, تو اسی اعتبار سے یہ جو نام ہے رکھ لیے گئے. اچھا اس لیے یاد رکھیے گا ان کے ہاں جو کتاب مانی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں عہد نامہ جدید, اور عہد نامہ جدید کے اندر 27 کتابیں ہیں ٹوٹل, 27 کتابیں جن میں 4 اناجیل ہیں, اس کے علاوہ کچھ مکاشفات ہیں, کچھ ان کے خطوط ہیں جیسے مرکز ہے, لوکا ہے, پال ہے, تو پترس ہے, ان کے جو نا کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ ایک دوسرے کو لکھے ہیں. تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا گیا. یہ ٹوٹل 27 کتابیں ہیں جو عہد نامہ جدید کے طور پہ جانی جاتی ہیں. میں نا 1 بائی 1 ان اناجیل کا ایک مختصر سا تعارف آپ کو کرواتا چلوں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں پوچھے جا سکنے والے جو سوال ہیں ان کی آگاہی ہو سکے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان چاروں اناجیل کو جو ہے ایک مخصوص طرز سے استعمال کیا گیا. یہ چاروں کی چاروں جو اناجیل ہیں اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں ہے. تو اس میں ایک نقطہ نظر آپ پہلے یاد رکھیے گا, یہ چاروں اناجیل جو ہے ان کی شاگردوں کی لکھی گئی ہیں, یہ الہامی نہیں ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ وہ نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو ہیں انہوں نے لکھی ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اوپر, ایسے کہہ لیں یہ بیبلیوگرافی ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا لکھی گئی کتابیں ہیں. اچھا ان کتابوں کو نا ویسے مطلب جو 4 کتابیں نا انجیل مرکز, متی اور لوکا یعنی کہ یوحنا کو الگ کر دیں تو جو 3 کتابیں ہیں نا ان کو سینوپٹک گوسپل بھی کہتے ہیں. مطلب عام طور پہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں گوسپلز. یہ جو 3 کتابیں ہیں نا یوحنا کے علاوہ پہلی 3
ان کو گاسپلز کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات جو ہے وہ لکھے گئے جو انجیل متی ہے نا اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ثابت کرنے کے لیے جو ہے زور دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو انجیل مرقس ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا یعنی کہ ابن اللہ ثابت کرنے کے لیے اس کو لکھا گیا ہے, جبکہ جو لوکا ہے اس کے اندر جو ہے عقیدہ کفارہ کو بڑا زور دیا گیا. اچھا یہ جو انجیل یوحنا ہے نا یہ ان سے طرز پہ مختلف ہے. چلیں ون بائی ون ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے بات ہوگی انجیل متی کی. اچھا جی یہ اس کے بارے میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کو لکھنے والا جو ہے نا اس کا نام تھا میتھیو, اور اسی کے نام سے اس کو انجیل متی کہتے ہیں. تو میتھیو نے جب اس کو لکھا تو یہ جو دورانیہ ہے نا لکھا جانے کا, یہ تصنیف کا جو دور ہے وہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70 عیسوی ان کی پہلی صدی کے اندر یہ لکھی گئی ہے. اس کے اندر تقریباً کوئی 28 چیپٹر ہیں. اور اگر عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق چاروں اناجیل میں جو قدیم ترین انجیل ہے وہ انجیل متی ہے. تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہے ان کو زمانہ کی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کا خیال بلکہ زمانے کے ساتھ نہیں ویسے ہی جو واقعہ جیسے جیسے ذہن میں آیا اس کو لکھا گیا ہے جی. اچھا اس انجیل کے بارے میں ایک قیاس یہ بھی ہے کہ یہ میتھیو نے خود نہیں لکھی, ان کی جو میتھیو نے لکھی تھی نا یہ وہ انجیل نہیں ہے. کہتے ہیں وہ تو اسی کے دور میں ضائع ہو گئی تھی, اور اب جو انجیل متی ہے نا یہ متی کی طرف جو ہے وہ کسی اور بندے نے منسوب کی, تو اس کا نام پیپاس بولا جاتا ہے. پیپاس کوئی شخصیت تھی, ان کا کوئی پادری تھا, تو اس نے تو یہ بھی اس کے بارے میں دعویٰ یہ بھی موجود ہے کہ یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. حالانکہ اس کا جو دور تالیف بولا جاتا ہے وہ 60 سے 70 یا پھر بعض روایات میں 80 سے 100 عیسوی تک ہے. انجیل متی دو باتیں یاد رکھیے, انجیل متی کو لکھنے والا جس کے نام سے یہ منسوب ہے وہ ہے میتھیو, اور اس کے اندر 28 چیپٹر ہیں اور یہ چاروں اناجیل میں سب سے پرانی ہے. دوسری ہے جی انجیل مرقس. ایسے اس کے جو رائٹر ہے یا جس نے اس کو لکھا ہے نا اس کا نام ہے مارک. مارک سے مرقس بنا ہے, یعنی کہ وہ سینٹ تھا ایک, اس کا نام تھا مارک, سینٹ مارک کے نام سے جانا ہے. اس کو بھی عام طور پہ اس کی جو تصنیف ہے وہ بھی اس کا بھی دورانیہ یہی ہے 65 عیسوی سے لے کے 70 عیسوی کے درمیان. اچھا یہ جو سینٹ مارک تھا نا وہ ایک اور ان کا پادری ہے جس کو سینٹ پیٹر کہتے ہیں, پترس بھی اس کو بولتے ہیں. تو یہ اس کا ایک قریبی دوست تھا یا اس کا ایک ترجمان بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر 16 چیپٹر ہیں. انجیل متی میں 28 چیپٹر ہیں, اس کے اندر 16 چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں نا ایک رائے میں ابھی بیان کی ہے انجیل متی کے بارے میں کہ جو زیادہ پرانی ہے وہ یہی ہے, لیکن نا ایک کتاب ہے ہمارے پاس تاریخ مذاہب, اس میں اس کے مؤلف ہیں رشید احمد صاحب, انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ انجیل مرقس جو ہے یہ سب سے پرانی ہے, اور اس کی جو آخری 12 آیتیں ہیں نا اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ زندہ آسمانوں پر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعض کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ وہ بات بتاؤں گا جو آپ کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اناجیل اربعہ میں سب سے پرانی جو انجیل ہے وہ میتھیو کی انجیل ہے, یعنی کہ انجیل متی. اچھا تیسرے نمبر پہ ہے لوکا. اصل میں یہ لیوک ہے نام نا, جو ان کے کہہ لیں پادری ہیں یا حواریوں میں سے ایک نام ہے لیوک, تو اردو میں ہم اس کو لوکا کہتے ہیں. تو اس کے جو مؤلف ہیں وہ سینٹ لیوک ہیں, اور اس کا بھی جو کہتے تصنیف کا دور ہے وہ 60 سے 70 عیسوی, یعنی کہ یہ تینوں اناجیل ہیں شروع والی, یہ تینوں کی تینوں لکھی گئی ہیں 60 سے 70 عیسوی کے درمیان. ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 70 نہیں کہہ لیں 30-35 سال بعد لکھی گئی ہیں. تو یہ جو تینوں اناجیل ہیں نا ان کو گاسپلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان تینوں میں یہ بات یاد رکھیے گا سب سے بڑی جو انجیل ہے نا وہ انجیل لوکا ہے, اس میں تقریباً 44 چیپٹر ہیں. انجیل متی میں 28 تھے 16, اور انجیل مرقس میں 28 اور مرقس میں 16 ہیں 16 ہے, اور انجیل لوکا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو تعداد ہے چیپٹرز کی وہ 44 ہے. اچھا جی اب ہم بات کریں گے انجیل یوحنا کی. اچھا جی جتنی بھی اناجیل ہے مطلب اناجیل اربعہ میں تینوں جو پیچھے ہم نے گاسپلز کے بارے میں تذکرہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جو مؤثر کتاب ہے نا وہ انجیل یوحنا ہے. اور ان کے جو رائٹر ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے اس کا نام تھا سینٹ جان کو ہم اردو میں یوحنا کہہ رہے ہیں جی. اور اناجیل اربعہ میں سب سے آخر میں یہ لکھی گئی ہے, مطلب سب سے بعد میں لکھی گئی, اس کا دورانیہ کوئی 100 عیسوی کے قریب ہے.
یعنی کہ اس کتاب سے کوئی کہہ لیں کہ 10-15 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اناجیل میں متی، مرکز اور لوکا، یعنی کہ پہلی تینوں گاسپلز کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو تبلیغی زندگی کا ایک مرکز تھا وہ گلیل بتایا گیا ہے، اور ان اناجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم کا جو سفر تھا وہ اپنی جو زمینی زندگی ہے اس کے آخری ایام میں کیا تھا۔ اس کے مطابق انہوں نے بہت سارے سفر بھی کیے۔ اچھا، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انجیل یوحنا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ان پہلی والی تینوں اناجیل میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چاروں اناجیل نے ایک بات کا ضرور ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو یروشلم کا آخری سفر ہے وہ سب سے اہم تھا، اور اسی کے حوالے سے جتنی بھی تعویلات انہوں نے بنائی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنا، اور اس طرح عقیدہ کفارہ کا، حیات ثانیہ کا، یہ سارے تذکرے جو ہے اس کے اندر ہیں۔ تو میں ساتھ میں تھوڑا سا انجیل برناباس کے حوالے سے بھی آپ کو ذکر کر دوں۔ یہ کہہ لیں کہ تقریباً اناجیل اربع کے کوئی 3 صدی جو ہے نا، 3 صدی، کوئی 200-300 سال بعد کی بات ہے، اور اس کے بارے میں تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس کی دریافت ہوئی تھی۔ بہرحال اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کے ایک حواری تھے، ان کا نام تھا برناباس، ان کی طرف کیا جاتا ہے، اور اس انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت کا درجہ دیا جاتا ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، اس کے بعد اس کے اندر مصلوبیت کی بھی نفی ہے، پھر اس کے بعد کیونکہ بائبل میں یہودی مذہب کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذبیح اللہ ہیں، اس کے اندر اس کی بھی نفی ہے، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ ثابت کیا گیا ہے اس میں، اور پھر یہ جب نظریات سامنے آئے تو اسی وجہ سے عیسائیت کے اندر یہ جو انجیل تھی نا، اس کی دریافت نے بڑا ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو انجیل ہے یہ تو مسلمانوں نے لکھ کر برناباس کی طرف منسوب کی ہے، یہ برناباس نے تو نہیں لکھی۔ بہرحال یہ انجیل جو ہے عیسائیت کے مرکزی جو نظریات ہیں ان کی نفی کرتی ہے۔ تو یہ جی چیزیں یاد رکھیے گا، انجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ 4 اناجیل اس وقت اناجیل اربع کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور یہ چاروں اناجیل جو ہیں تسلیم کی جاتی ہیں عیسائی مذہب کے اندر معتبر کتابیں۔ انجیل برناباس جو ہے اس کے اندر ان تمام عقائد کو رد کیا گیا، اس لیے انجیل برناباس کو نیکیا کی کونسل نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے ہماری عیسائی نظریات کے خلاف ہے، تو یہ کسی دشمن نے لکھی ہے۔ بہرحال یہ تو تھی ان کی کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف۔ اس میں ایک نقطہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ انجیل جو ہے اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تو یہ ہم ہی نہیں کہتے، اگر آپ عیسائی مصنفین کو دیکھیں نا تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے اعتراف یہ کیا ہے کہ جتنی بھی اناجیل لکھی گئی ہیں، مطلب یہ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، برناباس، یہودا، اس کے علاوہ بہت ساری اناجیل کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے نا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے جو مصنفین ہیں وہ مجہول الحال ہیں، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کس نے لکھی ہے، بعد میں کسی اور نام سے ترتیب دے دی گئی۔ پھر یہ چاروں کتابوں کے اندر اناجیل تو ہیں، تو اناجیل ہے تو ساری انجیل لکھی گئی نا، لیکن ان چاروں کتابوں کے اندر آپس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم ایک نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ انجیل تو اللہ کی طرف سے تو ایک آئی ہے، یہاں بھی یہ 4 لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اناجیل کے اندر جو انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں اس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے۔ تو اس کے بارے میں دنیا کے بڑے مذاہب ہیں حقیقت کے آنے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاصے کے طور پہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے اندر پیج نمبر 266 پہ آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ مذاہب ہے رشید احمد صاحب کی، انہوں نے بھی پیج نمبر 320 پر اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ میں نے وہ آپ کو پوائنٹ بتائی جو پیپر کے حوالے سے جو ہے نا وہ اہم ہے، تو لہٰذا ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نیکسٹ۔ بہرحال جی یاد رکھیے گا، عیسائیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کو عہد نامہ جدید کے نام سے مانتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ 27 کتابیں، جن میں 4 کتابیں جو ہے وہ کہہ لیں اناجیل ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ پال، سینٹ جو ہے وہ کیا کہہ لیں جان اور لیوک، ان کے کچھ خطوط بھی ہیں، جن میں سینٹ پال کے 14 خطوط مشہور ہیں۔ تو اس طرح ان کے سب کے خطوط جو ہیں وہ اگر شامل کیے جائیں تو یہ تقریباً 27 جو ہے وہ کتابیں بن جاتی ہیں، یعنی کہ کہہ لیں کہ متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی 4 اناجیل، اس کے بعد پال کے 13 خطوط 17، اس کے علاوہ جیمز، پطرس، جان، جارج ان کے اکتبات کریں، یوحنا کے مکاشفات کریں، تو ان کو ٹوٹل کریں نا تو
ان کی تعداد 27 کے قریب بنتی ہے، اور یہ 27 کی 27 کتابوں کو عیسائی مذہب میں عہد نامہ جدید کہتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے عیسائی مذہب کے اندر پائے جانے والے نظریات کا، کہ وہ کون کون سی رسومات سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کی جو معاملات ہیں ان کو کس چیز سے نسبت دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہے بپتسمہ، بپٹزم۔ اچھا جی، ہم نے سکھ مت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ سکھ مت میں شامل ہونا چاہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا غسل، جو اس کو پاہل کہتے ہیں، وہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیت کے اندر اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے عیسائیت میں تو وہ بپتسمہ کا غسل لیتا ہے۔ یہ خاص قسم کا غسل ہے، اور اس غسل کے نتیجے میں ایک شخص کو جو ہے وہ مکمل غسل دیا جاتا ہے، اس کے جسم کے اوپر تیل لگایا جاتا ہے، ایسے بہت ساری رسومات ادا کری جاتی ہیں۔ لیکن بنیادی نقطہ نظر جو عیسائیت کا اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ بپتسمہ کا غسل لیتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ تمام گزشتہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو کفارہ کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے، آگے جا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی نسبت سے وہ سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بپتسمہ کی جو رسم ہے یہ عیسائیت میں عیسائی بننے کے حوالے سے معروف ہے۔ سیکنڈ ون ہے عشائے ربانی۔ اچھا، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، عشائے ربانی اصل میں ایک خاص قسم کا کھانا ہے، ایک دعوت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا، مطلب ان کو پتہ چلا کہ بھئی آپ کی ابھی آپ گرفتار ہو جاؤ گے، اس کے بعد آپ کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، تو اس نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے نا تمام اپنے جو ساتھی تھے، ان کے حواری تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ یعنی کہ جس طرح آپ گرفتار ہوئے نا، اس سے پہلے جو ہے آپ نے حواریوں کے ساتھ آپ نے رات کا ایک کھانا کھایا تھا، تو اس کی یاد میں یہ ایک رسم منائی جاتی ہے۔ مطلب اتوار کے دن جو عیسائی کلیسا ہوتے ہیں، گرجے ہوتے ہیں، وہاں پہ عیسائی حاضری دیتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لے کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد روٹی اور شراب لائی جاتی ہے، اور پھر پادری جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور حاضرین جو ہے وہ آمین کہتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس روٹی اور شراب کو نا اپنے جسم کا حصہ بنانے کے اعتبار سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ روٹی مسیح کے بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور شراب ان کے خون میں بدل جاتی ہے۔ تو اس رسم کو عشائے ربانی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کھانا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مصلوبیت سے پہلے حواریوں کے ساتھ کھایا تھا۔ اس کے بعد ہے جی رہبانیت۔ رہبانیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گناہوں سے پاک رہنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تو پھر آپ دنیا سے کٹ جائیں، آپ دنیا کے ساتھ نہیں رہیں۔ تو اس لیے رہبانیت کا جو کہتے ہیں بانی ہے وہ عیسائیت کا مذہب ہے، یعنی کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں اور الگ تھلگ ہو کے اپنے رب کو یاد کریں۔ تو رہبانیت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ رہبانیت کے ساتھ کیا آپ نے کسی چیز کو ہرانا ہے؟ وہ بلکہ آپ کو یاد ہے زرتشت مت کے اندر یا شاید جین مت میں کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ دکھوں سے بھاگنا کوئی بہادری نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا بہادری ہے۔ تو اس لیے دنیا اور دین کو ساتھ ملا کر چلنا ضروری ہے، اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول بھیجے ہیں جو دنیا میں لوگوں کے سامنے رہ کر ان کے ساتھ زندگی کے اعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس لیے رہبانیت کی جو اصطلاح ہے وہ بھی عیسائیت میں مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد جی اگر ہم تذکرہ کریں تو عیسائی مذہب کے اندر کچھ عقائد ہیں جو بیسک کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا تعاون کریں گے، کیونکہ عموماً جب بھی عیسائیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے جو مذہبی عقائد ہیں نا ان کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے، جن میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے اس کو بولتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ اچھا، جیسے ہم نے تریمورتی پڑھا تھا نا ہندو مت میں، ایسے ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہ لوگ خدا کی 3 شکلوں کے قائل ہیں۔ مطلب ایک شکل خدا جو ہے باپ کی صورت میں ہے جو تخلیق کا سرچشمہ ہے، دوسرا خدا کا بیٹا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا میں مجسم ہو، ایک رویہ ہے، اور تیسرا ہے روح القدس، ان کے حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا بعض کے کہہ لیں کہ حضرت مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ 3 میں 1 یا 1 میں 3، یعنی کہ یا تو یہ تینوں ہی رب ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف معاملات میں یہ مختلف طرز پہ آئے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہی ہیں لیکن ضرورت کے مطابق مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اس کو زیادہ بحث میں نہیں جانا، 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو ہے تثلیث کا مطلب کیا ہے، 3 میں 1 یا 1 میں 3، یعنی کہ انہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھا ہے نا کہ جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹے کی نسبت سے حضرت مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی اور اللہ کو باپ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے معاذ اللہ۔ تو قرآن کریم کی سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 یا پھر 30ویں سپارے میں سورت نمبر 100 غالباً 12 ہے سورت اخلاص، ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی نفی کی ہے۔ تثلیث 3 میں 1 یا 1 میں 3، اس میں 3 اقانیم ہے۔ اقنوم اول اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے، اقنوم دوم حضرت عیسیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے، جبکہ اقنوم سوم جو ہے یا تو حضرت مریم کے بارے میں کہتے ہیں یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ روح الامین کے جبرائیل کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ان کے ہاں ایک اور عقیدہ ہے، اس کو بولتے ہیں ابنیت، اور یہ یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ تو بہرحال ابنیت کا نقطہ نظر بھی ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو انسانی جسم دے کے دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے ابنیت کے اعتبار سے۔ ایک اور ہے جی عقیدہ کفارہ۔ کفارہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی بخشش۔ تو ان کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے، ایک نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس دنیا میں تشریف لائے لوگوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ مطلب ان کے ہاں انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے، اور اگر یہ وہ پیدائشی گناہ گار ہے تو پھر یہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ دنیا میں بھیجا ایک انسان کی شکل میں، وہ دنیا میں آیا ہے انسان بن کے، اور پھر انسانوں کے تمام انسانوں کے گناہ، خاص طور پہ عیسائی، ان کے گناہوں کی کفارے میں اس نے اپنے آپ کو سولی چڑھا لی ہے۔ لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ اب جو بپتسمہ کی رسم کے بعد عیسائیت میں داخل ہو جائے تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اسی نقطہ نظر سے عیسائیوں کے اندر یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو گرجا گھر کے پادری ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کنفیشن لیتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں کا جو ہے نا کنفیس کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کے، ان کے گناہ یہی معاف ہو جاتے ہیں، کہ پادری بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں ہے، جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ان کا نا ایک بندہ تھا جنہوں نے الگ سے ایک فرقہ بنا لیا، اس کا نام تھا مارٹن لوتھر۔ وہ اس کے بڑا خلاف ہوا، کیسے کہ یہ جو چرچ کے جو پادری تھے نا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پرچیاں بانٹنا شروع کر دیں کہ بھئی جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ اتنے پیسے دے، اس کے گناہ معاف، جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ اتنے پیسے دے، اس کے گناہ معاف۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ ایک نیا فرقہ بھی اسی وجہ سے بنا تھا۔ بہرحال جی عقیدہ کفارہ سے مراد عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یہ کہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں خود کو سولی چڑھایا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم لوگ جو ہے نا گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کا ماننا یہ ہے کہ جو شخص بپتسمہ کا جو ہے غسل لے لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو جنت ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور جہنم اس کو نہیں چھو سکتی۔ اب وہ دنیا میں کچھ بھی کریں تو وہ پاک ہے۔ ایک اور عقیدہ جی مصلوبیت، جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، اور یہ سولی کا نظریہ جو ہے وہ کفارہ سے ہی ملتا جلتا ہے۔ دوسرا ہے حلول۔ حلول سے مراد کیا ہے؟ حلول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر شامل ہو جانا۔ تو ان کے ہاں عقیدہ تثلیث یہ کہتا ہے 3 ایک میں ہی، یعنی کہ ایک ہی ذات 3 درجوں میں ہے۔ تو اس لیے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ انسان تھے، جب وہ کفارہ کے بعد جو ہے واپس چلے گئے تو وہ اللہ کی ذات میں شامل ہو گئے، تو حلول کر جانا یہ بھی ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے حیات ثانیہ، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی چڑھایا گیا، اور اتوار والے دن آپ دوبارہ جی اٹھے، تو وہ جو دوبارہ تیسرے دن دوبارہ جی اٹھنے کا نظریہ ہے اس کو یہ حیات ثانیہ کہتے ہیں، اور اس کے مطابق یہ ایک تہوار بھی بناتے ہیں جس کو ایسٹر کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں عیسائی مذہب کے اندر جو تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا تو تہوار ہے اتوار کا۔ اچھا جی، مسلمانوں میں جمعہ کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہودیوں میں ہفتے کا دن ہے یوم سبت، اور عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ اتوار کا دن جو ہے منایا جاتا ہے، یعنی کہ
یہ سنڈے مطلب کہتے ہیں نا سن ڈے، سن کا دن یعنی کہ سورج کا دن. تو جیسے ہندو اور یونانی تھے نا، انہوں نے کسی نہ کسی چیز سے نسبت دی، تو اسی نسبت سے یہ لوگ بھی اتوار کو مناتے. اس کے بعد ان کے جی بہت بڑے جو تہوار ہیں ان میں ایک تہوار ہے کرسمس کا. ہر سال 25 دسمبر کو یہ لوگ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پہ، ان کی پیدائش کی سالگرہ کے طور پہ جو ہے ہر سال منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے یہ جو ہے نا تہوار سیلیبریٹ ہوتا ہے 25 دسمبر کو. اچھا اس میں ایک مطلب آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ کا انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کا مطالعہ بھی کریں گے، کرسمس کا جو سیلیبریشن ڈیٹ ہے نا 25 دسمبر، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے. آپ سے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو اقوام تھی ان کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا تھا کہ جی بندہ جو ہے وہ اس دن، مطلب یہ 25 دسمبر کی بات کر رہے ہیں کہ اس دن جو ہے بندہ، بہت سارے لوگ جو ہے نا مر کر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. تو وہ جو مختلف علاقوں میں مختلف دیوتاؤں کی ولادت کا دن تھا نا، اسی اعتبار سے یہ دن معروف تھا، تو اسی لیے لوگوں نے 25 دسمبر کو چنا تھا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تاریخ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ سیلیبریٹ جو ہے وہ اسی دن کی نسبت سے ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ایسٹر، حیات ثانیہ، یعنی کہ دوسری زندگی کے اعتبار سے جو مذہب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو، جو تہوار جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو ایسٹر کہتے ہیں. ان کے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائے جانے کے تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے تھے. تو حضرت عیسیٰ کی اس زندگی کو حیات ثانیہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کو ایسٹر کہتے ہیں. اچھا یہ جو ایسٹر کا دن ہے نا، یہ عام طور پہ 21 مارچ کا ہے، مطلب 21 مارچ یا پھر 21 مارچ کے بعد آنے والا کوئی بھی سنڈے. تو مختلف علاقوں میں یہ مختلف نسبت سے مانا جاتا ہے. میں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹ سے جب پوچھا نا پاکستان میں، تو وہ ایسٹر کا دن 21 مارچ کو نہیں مناتے، بلکہ وہ مناتے ہیں اپریل کا جو فرسٹ سنڈے آتا ہے نا، اپریل کا، جیسے اپریل شروع ہوا، یکم کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، جو بھی پہلے تاریخ میں سنڈے آ جاتا ہے اس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہرحال کرسمس عیسائیوں کے ہاں بڑی عید، اور ایسٹر جو ہے وہ چھوٹی عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. جی یہ تھے عیسائیوں کے تہوار. اب اگر عیسائی مذہب کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے تو ان کے نظریات میں کچھ اختلاف بھی آتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ عیسائی فرقے بھی جو ہے ان کے ہاں پائے جاتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ کسی بھی جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی نظریاتی اختلاف آ جائے تو اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی یہ لوگ جو ہے مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ ان کے کافی مشہور فرقوں کے حوالے سے ایک فرقہ آتا ہے پروٹسٹنٹ. اچھا یہ جو پروٹسٹنٹ ہے، ویسے تو میں نے بتا رہا ہوں کہ اس کے صرف 2 فرقے زیادہ معروف ہیں، ایک تو پروٹسٹنٹ ہے اور ایک کیتھولک ہے. اس کے علاوہ آرتھوپیڈک بھی ہیں. اس طرح بہت سارے جو ہیں مختلف ان کے کہہ لیں کہ فرقے مانے جاتے ہیں، لیکن 2 ان کے سب سے اہم ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے پروٹسٹنٹ کی. اچھا یہ جو پروٹسٹنٹ ہیں یہ پروٹیسٹ سے بنا ہے. پروٹیسٹ انگلش میں لفظ ہے احتجاج کرنا. تو جب انہوں نے مغفرت کی دستاویزات ڈیوائیڈ کرنا شروع کی نا، انہوں نے ہر چیز کا جو نا وہ جرم کا ایک قیمت متعین کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آپ ایسا کرنا کہ بھئی پیسے دے دو اور یہ گناہ معاف کروا لو. تو اس اعتبار سے پھر اس کے خلاف جو پروٹیسٹ کیا گیا نا، وہ پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں. مارٹن لوتھر کی جو اصلاح مذہب کی تحریک ہے نا، اصل میں وہ پاپائیت کے خلاف تھی، اور اسی خلاف پاپائیت جو ایک تحریک چلی اس کو نام دیا گیا احتجاج کا، اور وہ احتجاج کو انگلش میں پروٹیسٹ کہتے ہیں. جو بھی لوگ اس تحریک کے حامی تھے ان کی بھی ایک الگ جماعت بن گئی جس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، ان کے احتجاجی. تو رفتہ رفتہ یہ جو سارے لوگ تھے جو ان نظریات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، یہ لوگ جو ہے وہ رومن کیتھولک سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے گرجے بنانا شروع کر دیے. تو اس لیے ان کو ایک الگ فرقے کے طور پہ تسلیم کیا گیا، یعنی کہ پروٹیسٹنٹ. دوسرا فرقہ ہے کیتھولک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب کلیساؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پادریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاپائیت کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہیں. تو اس لیے کیتھولک کا فرقہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی، وہ ہمارے گناہوں کی بخشش بھی کروا گئے ہیں اور اب گناہ پادری بھی معاف کر سکتے ہیں. مطلب مجھے بڑے یاد ہے، ہم نے نا یہ تاریخ مذہب پڑھی رشید احمد صاحب کی، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے نا تو وہ 9 شلنگ دے اور معاف، اس کے گناہ معاف. اگر کسی بندے نے کسی کنواری عورت کے ساتھ زنا کیا ہے وہ بھی 9 شلنگ دے، وہ بھی چلا جائے جی. اور اگر اس نے
मतलब किसी और सूरत में ज़िनाकारी का इर्तिकाब किया है तो वो भी एक ख़ास रकम दे, वो भी चला जाए। अगर अस्कात हमल का मामला हो तो उसमें 3 शिलिंग दे, वो भी चला जाए। कत्ल किया हो तो उसके वाले से भी कुछ 7 शिलिंग दे, साथ में वो भी चला जाए। इसका मकसद ये था कि ये लोग खुद से ही जो है ना वो गुनाह की कीमत दर्ज करके तो कलीसाओं को, गिरजाघरों को पैसे इकट्ठा करने के लिए तरगीब देने लगे। तो ये जो दस्तावेज़ात मग़फ़रत थे ना, उसकी मुखालफत के अंदर जो है प्रोटेस्टेंट का फ़िरका जो है वो आया था। इनके जो अकायद हैं डेफिनेटली उसमें कुछ फ़र्क है, हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल 2 जो बेसिक फ़िरके हैं इनके, वो है एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। ये थे ईसाई मज़हब के फ़िरके। तो इसके साथ ही हम इनकी कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हम इसको मुख्तसर तौर पे जानें। इनकी ईसा अलैहिस्सलाम के तारुफ़ के तौर पे, आपकी तबलीग के तौर पे, आपके पैरोकारों के जो हवारी थे उनके अनाजील का तारुफ़, इसके साथ साथ इनकी जो मजहबी रसूमात हैं, मजहबी त्यौहार हैं, इनके हवाले से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करीम अपनी रहमतों से हम सबको नवाजे। कायनात का मालिक तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इस्लाम जैसी दौलत से मालामाल किया है। ऐ अल्लाह तू गफूर रहीम है, हम सब की गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा, आमीन। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, आज के इस लेक्चर के साथ मैंने इसको ईसाईयत को ख़ुद मुख्तसर किया। उसकी वजह यह थी कि यहूदियत पे, हिंदू मत पे हमने 5-5, 6-6 लेक्चर लिए, जो कि काफ़ी तवालत का भी बाइस बने। तो टू दी पॉइंट रहने के लिए आज इसको मुख्तसर किया है। तो इसलिए जो टॉपिक किए गए हैं आप उन टॉपिक्स को रिव्यू कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अच्छा जी, अब आखिर में एक और बात। अब इस वीक में एक वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को क्लास है। उन दोनों क्लासेस के अंदर क्विज प्रोग्राम होने हैं। तो जो लोग पार्टिसिपेंट हैं डेफिनेटली वो क्लास में है इस वक्त। तो इसलिए पार्टिसिपेंट भी क्लास वाले ही होंगे। जो लोग क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं करते डेफिनेटली वो क्विज प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आप लोग अभी भी क्लास में शामिल हैं, ये आप लोग अपने नाम लिखवाइए। एक क्विज हम करेंगे नेक्स्ट वीक में, मतलब बुध वाले दिन, और एक जुमे वाले दिन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से तकाबल अदियान का कोई ऐसा सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा जो आपको आता ना होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए अब आपने नेक्स्ट वीक में एक तो अपनी दोहराई करनी है, बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है, और उसके बाद जो है आप अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं उनको तैयार करके, तो जितने भी पास पेपर्स में सवाल आए हैं ना उन सबको कंसल्ट करके देखें। आई होप सो कि इंशाअल्लाह 90% से ज़ायद सवालात आप पढ़ चुके होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब के हाफिज़ों को कवी और मजबूत बनाए, आमीन। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की भी कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो दीगर शेड्यूल टेस्ट हैं उनका काम करेंगे इंशाअल्लाह।